اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھ دیں بآواز افضل عزیزان گرامی قدر، بزرگان قوم ملت، یقیناً اس مقام پر اور اس جگہ پر خطاب کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ آپ کے سامنے چونکہ علماء کا مجمع ہے اور علماء کے درمیان میں گفتگو کرنا یہ میرے لیے تو کم از کم ایک شرف کی بات ہے، لیکن میں بتاتا یہ چلوں کہ جو بھی چیزیں آپ کے سامنے تھوڑا بہت اس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ آپ اچھے سے محسوس کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ داد و تحسین سے نوازیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے بآواز بلند۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کو قیامت کے دن ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے اور ان کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس طریقے کا حکم ہوا پروردگار عالم نے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے معتبر یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی قول کو قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قول کس کا ہے اور یہ قول کیسا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ ہم کسی بھی قول کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے کہنے والے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کسی عام آدمی کا قول نہیں ہے، یہ کسی روڈ پر چلنے والے انسان کا قول نہیں ہے، یہ کسی چوراہے پر کھڑا ہو کر کے خطاب کرنے والے کا قول نہیں ہے، یہ کسی مفسر کا بیان نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، یہ کسی عالم کے علم نہیں ہے۔ یہ کلام الہی ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ جو انبیاء پر بھی حجت ہے، اولیاء پر بھی حجت ہے، لوگوں پر بھی حجت ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اس کتاب کا کلام ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو جبل پر اور پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو آپ اس کلام کے وزن کو سمجھیں، آپ اس کلام کے ثقالت کو سمجھیں، آپ اس کلام کے بھاری پن کو سمجھیں۔ یہ وہ رسول، اس رسول کے اوپر آیا ہے یہ کلام، یہ کتاب خدا اور یہ قانون الہی کہ پروردگار نے ارشاد فرما دیا کہ ہم لوگوں کو یوم قیامت ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب الحمدللہ ہم تو اس نبی کی امت ہیں۔ حالانکہ امت نبی میں بہت بھی چیزیں آتی ہیں، بہت فرقے آتے ہیں، لیکن ہم شیعہ اثنا عشری اس فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس دن سے دنیا خلق ہوئی اور جس دن دنیا کا آخری دن ہوگا، ہمارا امام یوم اول بھی تھا اور یوم آخر بھی رہے گا۔ ایک صلوات کا سہارا دے آپ حضرات۔ ہم کوئی لاوارث قوم نہیں ہے، ہم وہ ہیں، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا امام ہے۔ ہم چونکہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ایک ہادی کو رکھا ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جس امام کو مانتے ہیں، ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جن کے امام، ایک صلوات کا سہارا دے آپ حضرات۔ ہم امامت کے قائل ہیں۔ ہمارا امام جب بھی بنایا جائے گا وہ مرضی الہی اور اس کی مرضی کے ساتھ بنایا جائے گا۔ تو بہرحال عزیزو، دو تین باتیں آپ کے سامنے جو کہ یقیناً ہم سب روزے سے ہیں اور
جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں امامت کے سلسلے سے کہ ہم نے جسے امام مانا ہے اس کا اسٹیٹس اور اس کی بلندی اور اس کا افتخار کم از کم یہ رہا ہے کہ وہ کبھی دوش رسول پر آیا، کبھی پشت رسول پر آیا، کبھی دست رسول پر آیا۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ ہم نے اسے امام نہیں مانا ہے کہ جسے رسول نے کہا میری بزم سے باہر چلا جا۔ ایک صلوات کا سہارا دے آپ حضرات۔ امامت کا اسٹیٹس، امامت کا رشتہ اور امامت کا وقار یہ رہا ہے کہ ہم نے اسے امام مانا ہے کہ جو کبھی دست رسول پر آیا۔ اور یہ تو بات کی بات، ہم نے امام اس کو مانا ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی رسول کی آغوش مبارک میں آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ کہیے تو توریت سناؤں، کہیے تو زبور سناؤں، کہیے تو انجیل سناؤں، کہیے تو قرآن سناؤں۔ اور یہ ساری روایات، یہ ساری کتاب میں تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مولا امیر المومنین نے توریت کو سنایا اور رسول کو اور زبور کو سنایا، انجیل کو سنایا، پیغمبر نے بے ساختہ یہی فرمایا کہ اے علی تم نے توریت ایسی سنائی صاحب توریت سے اچھی سنائی، تم نے زبور صاحب زبور سے اچھی سنائی، اے علی تم قرآن کی تلاوت اس طریقے سے کرتے ہو جیسے کہ میں کرتا ہوں، تم کہ تو قرآن کی تلاوت۔ بہرحال عزیزو یہ امامت کا مرتبہ ہے، یہ امامت کی منزلت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور دو گفتگو کم از کم بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ یہ امامت کا مرتبہ اور اسٹیٹس اور یہ وقار ہے امامت کا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ بھائی ہم نے جسے امام مانا، ہم زندہ امام کے قائل ہیں اور انشاءاللہ زندہ امام کے ساتھ ہم پلٹائے جائیں گے۔ تو بہرحال ہم نے جسے امام مانا اس کا وقار ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور دو چیزیں تقریباً آپ کے سامنے اور بیان کرتا چلوں۔ ہم نے جسے امام مانا ہے ان میں حیات ہے، ہم نے مردہ کو امام نہیں مانا۔ بہرحال عزیزو ہم نے جسے امام مانا، اور آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ظاہر سی بات ہے علماء کرام کا مجمع ہے، آپ سب ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک، 11ویں امام تک جو ہمارے یہاں ائمہ کی عدد مخصوص ہے، ان ائمہ معصومین میں جو ہمارے امام ہیں سب میں رشتہ بقا تھی۔ اگر آپ یہ کہیں، چونکہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا امام ہمارے سارے ائمہ کے اندر حیات تھی، حیات اس عنوان سے دی چونکہ رشتہ حیات لوگوں نے کبھی زہر کے ذریعے سے کاٹا، کبھی تلوار کے ذریعے سے کاٹا اور کبھی خنجر کے ذریعے سے کاٹا۔ ان کے اندر رشتہ حیات تھی، رشتہ حیات کو لوگوں نے مٹایا ہے۔ امام ہمارے یہاں، امام کے ہاں اس طریقے کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس طریقے کا لوگوں کے یہاں ہوتا ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دے آپ حضرات۔ بہرحال عزیزو میں ایک بات اور امام حسن کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کرتا چونکہ کل امام کی ولادت کی تاریخ تھی، اور مسلسل آپ نے خطبہ اور علماء سے سنتے آ رہے ہیں، آپ یہاں پر مجالس عموماً ہو رہی ہیں تقریباً ایک ماہ رمضان سے انشاءاللہ 30 ماہ رمضان تک ہوتی رہیں گی، تو آپ مسلسل مجلسیں سنتے آ رہے ہیں۔ کل کی مناسبت سے آپ نے سنا، آپ اب ایک واقعہ اور ہمارے امام حسن علیہ السلام کے شان میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ امام حسن علیہ السلام ایک جگہ پر ہے، معاویہ ملعون بھی اس جگہ پر موجود ہے۔ اب دیکھیں میں بارہا یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت کسی کو ذلیل نہیں کرتے جب تک خود اسے شوق نہ ہو ذلیل ہونے کا۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ اہل بیت کسی کو ذلیل نہیں کرتے، جب خود انسان ذلیل ہونا چاہے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے۔ آنے کے بعد امراض کہتا ہے کہ معاویہ حسن کو خطابت کا علم نہیں ہے،
حسن کو فصاحت اور بلاغت کا علم نہیں ہے، تو ایسا کر حسن کو بول ممبر پر جائیں اور ہمیں واعظ و نصیحت کریں۔ جب ان کے پاس خطابت کا علم نہیں ہوگا تو یہ اس چیز کو کر نہیں پائیں گے، تو لہٰذا لوگوں کے سامنے ان کی شرمندہ ہوں گے۔ میں اتنا کہنا تھا، چونکہ اس کے خون میں بغض اہل بیت گرمی مار رہی تھی، تو اس نے یہ فیصلہ کیا اور امام کے سامنے آ کر کے فرمایا، یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے نبی اللہ کے بیٹے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ واعظ و نصیحت کریں۔ میں اتنا کہنا تھا، امام نے، چونکہ امام وہی ہوتا ہے کہ جو ساری چیزوں پر نظر رکھتا ہے، امام کو پوری طریقے سے معلوم تھا کہ اس کا مقصد و مطلب کیا ہے۔ امام گئے اور جانے کے بعد سب سے پہلے تسبیح و پروردگار کی اور تعریف پروردگار کی، اور ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے۔ اور اس کے بعد امام نے اپنے فضائل گنانا شروع کیے کہ میں وہ ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے لیے میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو فاتح خیبر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی ماں خاتون جنت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا بھائی حسن ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا بھائی حسین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں منع کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں۔ اس طریقے سے امام اپنی فضیلتوں کو بیان کرتے گئے، امام فضیلتوں کو بیان کرتے گئے۔ ایک ناصبی، ایک شخص تھا اموی میں سے، بہت غور سے سنیے گا، ایک اموی میں سے شخص تھا، اس نے جب اس فضیلتوں کو دیکھا تو دیکھیں اختلاف اسی جگہ پر ہوتا ہے کہ جب فضیلت کے بعد فضیلت نہ ہو۔ بھائی اگر میں اپنی فضیلت بیان کروں اور سامنے والے کی بھی کوئی فضیلت ہے تو میرے خاموش ہو جانے کے بعد سامنے والا اپنی فضیلت کو بیان کرے گا، اور جب سامنے والے کے پاس کوئی فضیلت ہی نہ ہو تو وہ برے القاب کے ساتھ یاد کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بآواز بلند۔ وہ برے القاب کے ساتھ یاد کرے گا، وہ کبھی ہمیں اچھے القاب کے ساتھ نہیں یاد کرے گا۔ آنے کے بعد جب امام حسن علیہ السلام نے اپنے سارے فضائل کو، اب سارے کیا جو اس وقت میں محدود تھے، امام کے فضائل اتنے ہیں کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، جو بیان کر سکے امام نے ان فضائلوں کو بیان کیا۔ اور جب جیسے ہی فضائل بیان کرنے لگا کہ معاویہ اپنے دوست کی طرف، عمر عاص کی طرف مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے کہ حسن کو روکو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ منحرف ہو کر حسن کی طرف چلے جائیں، فوراً کہنے لگا کہ اے معاویہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ تیری طرف ہیں؟ غور نہیں فرمایا، اے معاویہ جب تک تو پیسے دیتا رہے گا یہ تیری واہواہی کرتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے بآواز بلند۔ یہ کوئی تیری طرف نہیں ہے، یہ سب تیری دولت کی طرف ہے۔ جب تک تو پیسے دیتا رہے گا، جب تک تو ان کو اپنے پاس بیٹھالتا رہے گا، اپنے دسترخوان پر بیٹھا لے گا، تب تک یہ تیرے ہیں۔ عزیزو، اب امام حسن علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے بات کا اختتام کیا یا اختتام تک پہنچے تھے کہ ایک ملعون، ایک اموی نے آ کر مولا کے اوپر الزام تراشی کرنے لگا اور مولا کو الٹا سیدھا بولنے لگا۔ بہت ہی اچھا پہلو ہے، بہت ہی مختصر سے لفظوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ امام حسن علیہ السلام کے سامنے اس نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ آپ ایسا کیسے ہو سکتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ علم کہاں سے ہے، آپ کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا، حالانکہ آپ ایسا کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ مردوں میں بیٹھ کر بیٹھی ہو شرم نہیں آتی؟ اور نہیں فرمایا آپ نے، مردوں میں بیٹھی ہو شرم نہیں آتی؟ اور کہنے لگا اس نے جب بعد میں دیکھا اس کی جنس تبدیل ہو چکی تھی، اور جب جنس تبدیل ہوئی تو وہ بھاگتا ہوا اپنے گھر پر گیا، اور اس کے گھر پر بھی اسی طریقے کا معاملہ پیش آیا تھا۔ اور لیکن دیکھیے کرامت اہل بیت، دشمن جب پشیمان ہو جائے
تو امام نے جو بددعا کی تھی اس کو دعا کے ذریعے سے بدل کر پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیا، دشمن پشیمان ہوا، پروردگار نے کہا، امام نے کہا کہ پروردگار اس کو اس کی اسی حالت میں پلٹا دے۔ ایک صلوات کا سہارا دے آپ حضرات۔ اس طریقے سے وہ امامت کا منصب اور امامت کا مرتبہ، امامت کے اختیار سارے لوگوں کے درمیان میں واضح اور روشن ہے، لیکن نہ مانا تو تعصب اور دشمنی کی بنیاد پر۔ بس عزیزو، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو فضائل کے گوشے کو اور بکھیرا جائے گا۔ جس طریقے سے اہل بیت کے فضائل اس طریقے سے ابھر کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں، انہی فضائلوں کی وجہ سے دنیا نے ان پر اتنا تشدد کیا، اتنا ظلم کیا کہ کبھی رسول کی بیٹی کو تڑپایا، کبھی حسن کو زہر دغا سے شہید کیا، کبھی امام حسین علیہ السلام کو مدینے میں رہنے نہ دیا، اور کبھی امام سجاد کی شہادت واقع ہوئی۔ عزیزو، یقیناً یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان، اس میں 2 بیویاں یتیم ہوئی اس رمضان میں۔ 10 رمضان المبارک کی وہ گھڑی تھی کہ جب جناب زہرا یتیم ہوئی اپنی ماں والدہ بی بی خدیجہ کے رحلت پر، اور 19 رمضان کی وہ تاریخ ہے کہ جب جناب زینب یتیم ہوئی۔ یہ دونوں بیویاں اسی شہر رمضان میں یتیم ہوئی۔ عزیزداروں، جب جناب امیر المؤمنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں نماز کے لیے گئے، عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ صحابہ امیر المؤمنین و علیہ کی صدا بلند کرتے ہوئے رونے لگے۔ حسنین کریمین کو جب خبر ملی کہ مولا کو، میرے بابا کو ضرب لگی ہے، تو عزیزو حسنین آئے، اور آنے کے بعد بابا کو آغوش میں اٹھایا، اور اصحاب امیر المؤمنین گریہ وزاری فرما رہے ہیں۔ اے عزیزو، اصحاب امیر المؤمنین گریہ کر رہے ہیں، وا امیر المؤمنین وا مولانا وا علیہ، یہ کہتے ہوئے امام علیہ السلام کو امام کے بیت الشرف تک لے آیا گیا، اور لے آنے کے بعد جیسے ہی قریب بیت الشرف پہنچے، امام نے کہا، بیٹے میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میرے اصحاب سے کہہ دو، اے میرے لخت جگر، میرے اصحاب سے کہہ دو کہ وہ اب چلے جائے۔ اے مولا، آپ کے اصحاب سے آپ جانے کو کیوں فرما رہے ہیں؟ امام فرمائیں گے کہ میرے بیٹے، میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ میرے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، ارے میرے گھر میں زینب ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سر کے زخم کو زینب دیکھے اور بآواز بلند روئے، ان کے کانوں میں، نامحرموں کے کانوں میں ارے زینب کی آواز جائے۔ اے مولا یا امیر المؤمنین، یہ وہ کوفہ ہے کہ جب آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اے مولا، وہ 61 ہجری کا کوفہ ہوگا جب منادی ندا دے گا، یہ امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں، یہ حسن کی بہنیں ہیں، یہ حسین کی بہنیں ہیں، یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ اے مولا، یہ وہی کوفہ ہوگا، لوگ احترام نہ کریں گے، ارے اپنے گھروں سے گرم پانی اور انگارے لوگوں کے اوپر، اہل بیت کے اوپر ڈالیں گے، اور کہیں گے کہ ظلم کرو، یا علی کی بیٹیاں ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلبوا